خدا کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب جو کہ 50 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع رومی صوبیدار کے نوکر کو شفا دیتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی باتیں سنا چکا تو کفر نجوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اس سے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پہ تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ یسوع بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے جلاتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا، اور اس نے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی قاصد۔ جب یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی، اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب یوحنا کے قاصد چلے گئے تو یسوع یوحنا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے بلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجوں گا جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ پس اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں، اور وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں
जो बाजार में बैठते हैं एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदबू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाओ। और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से राज साबित हुई। यीशु शामून फरीसी के घर में। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शामून, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शामून ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उससे ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शामून से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल न डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और इस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।